السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ آیت نمبر 36 بہت مشہور سورہ کی آیت ہے۔ کون سا سورہ؟ سورہ یوسف۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی کے حالات اور جیونی کو احسن القصص کہا، خود اللہ نے کہا، بہترین بیان اور بہترین واقعہ۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی جو اس سورہ میں بیان ہوئی ہے، اس کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی سیرت، لائف اور جیونی کی تربیت کے لیے، دین پر قائم رکھنے کے لیے 3 چیزوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ تیسری چیز تو وہی 2 چیزوں کا نتیجہ ہے، صبر اور تقوی۔ صبر اور تقوی کی ضرورت پڑتی ہے اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، اور ان دونوں کا نتیجہ ہے گناہ سے بچنا۔ صبر و تقوی کی جب صفت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر گناہ سے لڑنے اور بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جس گناہ کی دعوت دی تھی، وہ گناہ کرنے کے پورے چانس اور امکانات موجود تھے۔ اس نے بڑا زبردست انتظام کر لیا تھا کہ یوسف ہمارے دام فریب اور جال میں پھنس جائے۔ اگر گناہ سے آدمی کو گھن نہ آئے تو پھر ایسے گناہ کے مواقع ڈھونڈتا ہے، اور نہ جانے اس نے کیا کیا لالچ دی ہوگی اس عورت نے۔ عزیز مصر کی بیوی ہے بھائی، حکومت میں عہدے ملنے کا بھی وعدہ کیا ہوگا، اور یوسف علیہ السلام اس ملک میں اجنبی ہیں، کوئی اپنا نہیں ہے، لیکن انہوں نے دعوت گناہ پر کہا معاذ اللہ، اللہ ہی بچائے، اپنے آپ کو میں اللہ کی حفاظت میں اس گناہ سے دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام
کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی نے جو کچھ کیا، جب اس کا چرچا ہونے لگا شہر کی عورتوں میں، تو حالات دیکھتے ہوئے عزیز مصر نے سب کچھ جاننے کے باوجود کہ یوسف بری ہیں، بے گناہ ہیں اور میری بیوی خطا کار ہے، اس نے کہا بھی انک کنت من الخاطئین واستغفری لذنبک، تم اپنے گناہ کی بخشش مانگو، تم ہو اصل گنہگار۔ لیکن جیل میں یوسف علیہ السلام کو بند کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل ہی کی زندگی اللہ سے مانگی تھی گناہ سے بچنے کے لیے۔ رب احب السجن الی مما یدعوننی الیہ، یہ جس گناہ کی دعوت ہمیں دی جا رہی ہے اس گناہ سے میرے لیے ہزارہا بہتر ہے جیل کی زندگی۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ اب میرے بس میں نہیں ہے۔ قدم قدم پر ہمارے لیے گناہ کے پھندے بچھا دیے گئے ہیں۔ اب ایک نہیں، اب تو ملک کی کئی عورتیں ہیں جو یوسف کے ساتھ نہ جانے کیا کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے دعا کی اگر ان کی مکاریوں اور چال بازیوں سے تو نے اللہ ہم کو نہیں بچایا تو بہت اس بات کا چانس ہے اور امکان ہے کہ میں ان کی طرف جھک جاؤں گا۔ ادھر بادشاہ عزیز مصر کا فیصلہ کہ جیل میں ڈالا جائے، ادھر یوسف علیہ السلام کی دعا کہ اللہ مجھے جیل ہی نصیب کر دے، گناہ سے تو بچ جائیں گے۔ حضرت یوسف جیل میں چلے گئے۔ جیل میں بادشاہ کے 2 نوکر آئے، جو آیت نمبر 36 میں ہے۔ اس کو صرف ایک بات کی وجہ سے آج کی اس آیت کو چنا ہے۔ ان چند تمہیدی باتوں کے بعد آیت کو سنیے۔ یوسف کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان اور آئے، اور یہ دونوں نوجوان شاہی نوکر تھے۔ گویا کہ تینوں قیدی شاہی قیدی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھی عزیز مصر نے جیل میں ڈلوایا، اور یہ دونوں نوجوان تو تھے ہی۔ ان میں سے ایک نے یوسف سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اپنے سر پر میں نے روٹیاں اٹھا رکھی ہیں جس سے پرندے کھا رہے ہیں، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ اس کے بعد خود ان لوگوں نے کہا، جو دونوں نے، انا نراک من المحسنین، جیل میں بہت سارے قیدی ہیں، ہم آپ ہی سے تعبیر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑے اچھے اور نیکوکار لوگوں میں سے پا رہے ہیں جیل کے اندر۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق کی بلندی، ان کی سیرت کی پاکیزگی، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا اخلاق اور ان کا ویوہار جو جیل میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ ان دونوں نے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ذہن میں ڈال دیا، اور ان دونوں نے کہا بھی کہ ہم آپ سے تعبیر اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سب قیدیوں میں اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے والے۔ ایک معنی تو احسان کا یہ ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اخلاق کی بلندی
اور سیرت کی پاکیزگی اور گناہ سے بچنا چاہے جیسے بھی ممکن ہو، یہ وہ صفتیں ہیں کہ جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، فرشتوں تک کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے بندے کی محبت کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور آسمان پر فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی محبت کرو، اور اس کی محبت اور قبولیت کو اللہ زمین پر رکھ دیتا ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی سے یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ کچھ نیکیاں کرنے والے مل جائیں گے، لیکن محسن ہونا بہت مشکل ہے۔ سراپا نیکیوں کا پیکر ہونا بہت مشکل ہے۔ ملک مصر میں یوسف علیہ السلام کے ابھی زیادہ سال ہوئے بھی نہیں، ان کا چرچا بھی ابھی نہیں ہوا ہے مصر میں۔ ابھی تو یہ عزیز مصر کی حویلی میں پل بڑھ کر کے جوان ہوئے ہیں، اور جوانی میں ان کو گناہ کی دعوت خود اس حویلی کی ملکہ اور رانی کی طرف سے مل گئی۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے رہے، سنا بھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بلکہ اس گناہ کے پیچھے ان کی دنیا کی خوشحالی اور دنیا کا مفاد بھی جڑا ہوا ہوگا، لیکن سب کچھ انہوں نے ٹھکرا دیا، سب کچھ انہوں نے ٹھکرا دیا۔ انہ ربی احسن مثوایا، کنویں سے نکالا، بازار میں بک رہا تھا، عزیز مصر کو ہمارا گراہک بنایا، اس نے خریدا اور بڑی عزت سے رکھا، کیا میں ان نعمتوں کی ناشکری کروں؟ تو جس جوان کا بھی چرچا بھی ملک میں نہیں ہوا ہے، اس جوان کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہی آیا تھا کہ یہ جوان گناہوں سے بچنے والا ہے، اپنے آپ کو مشقت و پریشانی میں ڈال کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہے، اور اس وقت تک انہوں نے جیل میں رہنا پسند کیا جب تک ان کے اوپر جو آروپ لگا تھا اور لوگوں میں میسج گیا تھا کہ ممکن ہے یوسف نے کچھ نیت خراب کی ہوگی تبھی تو جیل میں چلا گیا۔ جب شاہی پروانہ ان کے پاس آیا کہ اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ، تو یہ دوڑے بھاگے نکل کر کے نہیں چلے گئے، بلکہ انہوں نے اپنے اخلاق کی پوزیشن کی صفائی کا اعلان کروایا کہ مجھ پر جو آروپ اور الزام لگا ہے اس کے بارے میں پہلے کلیئرٹی مجھ کو چاہیے۔ تو ساری عورتوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا فیہ من سوء، یوسف کے اندر ہم لوگوں نے کوئی برائی دیکھی ہی نہیں۔ اللہ نے یہ انعام دیا، پورے ملک میں اب ان کی پاکیزہ سیرت کا چرچا ہونے لگا۔ اس قسم کی نیکیوں کا جب پابند ہو جاتا ہے بندہ اور گناہ سے ایک دم قریب جا کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں محسن بنتا ہے۔ آخر یہی دو نوجوانوں کو جو خواب کی تعبیر بتائی تھی، ایک کو تو پھانسی دی گئی، یہی نوجوان جو زندہ بچ گیا اور بادشاہ کو شراب پلانے کی نوکری پر فائز ہوا اور جو اپنی نوکری پا گیا، اس کو ایک مدت کے بعد یاد آیا کہ جیل میں ایک جوان ہے جو بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے حالات بدلے۔ انا نراک من المحسنین، اے یوسف
ہم تم کو محسن پا رہے ہیں جیل میں، تمہارے اخلاق کی خوشبو اور سیرت کی پاکیزگی نے ہم دونوں کو تمہارے پاس کھینچ کر کے لایا ہے خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے، ورنہ یوسف کی زندگی کا کوئی بائی ڈاٹا ان دو قیدیوں کو کیا معلوم کہ یہ کون ہے نہیں ہے۔ تو آدمی کا عمل، اس کا کردار اور اس کی سیرت خود اپنی طرف انسان کو کھینچتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جیل میں جو کھانا ملتا ہے وہ کھانا ملنے سے پہلے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، پہلے یہ دعوت سن لو۔ پھر توحید کی دعوت دی۔ آدمی جب ضرورت مند ہوتا ہے، یوسف اس میں دعوت کی حکمت یہ ہے کہ جب آدمی ضرورت مند ہوتا ہے تو پھر بات سنتا ہے۔ تو یوسف چاہتے تو اسی وقت خواب کی تعبیر بتا دیتے، لیکن نہیں بتائی، پہلے دعوت دی اور تھوڑا وقت لیا، کیونکہ آدمی جب ضرورت مند ہوتا ہے تو بات کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، اور انسان صرف یا کہہ لیجئے مسلمان مومن سنانے کا مکلف ہے، منوانے کا نہیں، منوانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت یوسف نے خوب درد کے ساتھ دونوں کو توحید کی دعوت دی۔ ارباب خیر متفرقون ام اللہ الواحد القہار، یہ الگ الگ ضرورتوں کے حساب سے جو خدا بنا لیے ہو، بت تراش لیے ہو، وہ بہتر ہے یا ایک اللہ القہار جو سب پر اپنا پاور اور زور رکھتا ہے، اکیلا ہے، جو کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا ہے۔ ان الحکم الا للہ، فرما روائی اور سلطنت اسی کی سب پر چلتی ہے۔ اور یہ ملک مصر میں جو شرک کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور الگ الگ خدا بنا لیے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو صرف تمہارے رکھے ہوئے گڑھے گڑھائے نام، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ پھر دونوں کو خواب کی تعبیر بتا دیا کہ تم میں سے ایک اپنی نوکری پر پھر بحال ہو جائے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جو بادشاہ کا باورچی ہے، جس نے روٹی اٹھا رکھی ہے سر پر اور پرندے کھا رہے ہیں، اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اس وقت حضرت یوسف نے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کے میرا ذکر کرنا۔ وہ نوجوان جا کر کے بھول گیا۔ پھر بادشاہ نے وہ خواب دیکھے ہیں جو آگے ہے، بڑی تفصیل سے ہے، تو ان آیتوں میں، بلکہ صرف آیت نمبر 36 کہہ لیجئے، آیت نمبر 36 میں یہ اہم بات معلوم ہوئی کہ ہم لوگوں کو اپنے سیرت و اخلاق اور کردار اور عمل پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ آج مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں بڑی ذلت کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں، اور اس کی خوب وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس فوج نہیں، سینا نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، ہتھیار نہیں، تعلیم نہیں، مال نہیں۔ یوسف کے پاس وہاں کون سا مال تھا؟ وہ تو بکا ہوا غلام تھے، بکے ہوئے غلام تھے۔ اس ملک میں اگر یوسف نے ملک مصر میں محبت پائی، عزت پائی، شہرت ملی، تو ان کے سیرت و اخلاق کی وجہ سے، جس کی آج مسلمانوں میں بڑی کمی ہے۔ کچھ نیکیاں کر لینا آسان ہے، اس کو محسن نہیں کہتے ہیں۔ محسن تو وہ ہے اللہ کی نظر میں جو اپنے دین و ایمان کے لیے بڑا سچا، پکا اور مخلص ہو، نیکیوں کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے والا۔
آج اگر ہم کچھ نیکیاں کر لیتے ہیں تو ہم لوگوں کی زندگی میں جو گناہ کے مواقع آتے ہیں اور اس گناہ کے پیچھے تھوڑی سی لذت یا تھوڑا سا مفاد ہو تو وہ گناہ کرنے میں ہم نہیں جھجکتے، فوراً کر لیتے ہیں، فوراً کر لیتے ہیں، بھلے نمازی ہیں، رمضان آ جائے تو روزے رکھ لیں۔ یوسف علیہ السلام کی نہ نماز کا تذکرہ ہے نہ روزے کا تذکرہ ہے، بس آپ کی توحید کا تذکرہ ہے اور آپ کی پاکیزہ سیرت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے، ان کاموں کے کرنے کی توفیق دے جن سے وہ خوش ہوتا ہے، اور ان کاموں سے بچائے جن سے وہ ناراض اور غضبناک ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔